مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ صفا پہاڑ پر اسلام کی دعوت۔ نبوت ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور پر دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر مکہ کے تمام خاندان والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ سب ایک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر سبھی لوگ سخت ناراض ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی تباہی کے بارے میں سورہ لہب نازل فرمائی۔ اللہ کی قدرت۔ ریڈیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے عالم میں مختلف قسم کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ان چیزوں میں ایک قیمتی چیز ریڈیم بھی ہے۔ یہ ایک چمکتی ہوئی چیز ہے جو سونے سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا وجود پوری دنیا میں چند سیر سے زیادہ نہیں۔ اس قیمتی جوہر کے اندر بغیر بجلی یا تیل کے اس قدر چمک کس ہستی نے پیدا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک فرد کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ ایک سنت کے بارے میں، غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر استنجے کی جگہ دھوتے، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ بھی بھر کر ایک بعد دیگرے سر پر مسح کرتے، پھر سارے بدن پر پانی بہاتے اور سب سے اخیر میں دونوں پاؤں دھوتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نرم مزاجی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ دوزخ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو تیز مزاج نہ ہو بلکہ نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا ہو، نرم خو ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانے کا آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی شب میرا گزر چند ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ گڑھوں کی مانند بڑے بڑے تھے، جس میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کا جوش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے، جیسا کہ مصیبت میں لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ قرآن سے علاج، بے ہوشی کا علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بے ہوش شخص کے کان میں کچھ پڑھ کر دم کیا جس سے وہ ہوش میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر سورہ مومنون یعنی وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین تک پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔